السلام علیکم۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا جو بائیڈن سے تاریخی بے رخی کے ساتھ ساتھ ایران کو میٹھی دھمکی، وہ بھی امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے آج کل مغربی اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے جو بائیڈن کی سعودی عرب آمد پر جس بے رخی کا مظاہرہ کیا تھا وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، مگر امریکہ اصل جس مقصد کے لیے سعودی عرب آیا تھا وہ تھا تیل کے پیداوار بڑھانے کا فیصلہ۔ یہاں بھی محمد بن سلمان نے انتہائی بے رخی کے ساتھ اعلان کیا اور کہا کہ جیسے کہا گیا ہے کہ تیل کی پیداوار کی صلاحیت کو 13 بیرل یومیہ تک بڑھایا جائے گا، جبکہ ریاست کے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ سعودی عرب نے امریکہ کو اتنا دو ٹوک جواب دیا، اور جو بائیڈن رسوائی لے کے مملکت سے واپس ہوتے ہوئے اپنی عزت بچانے کے لیے اور سعودی عرب کو لالچ دینے کے لیے سعودی شہریوں کے لیے وزٹ ویزا کی توسیع کا اعلان کر کے واپس چلا گیا۔ جبکہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دوسری خبر جس نے مغربی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے وہ ہے ایران کو میٹھی میٹھی دھمکی، اور وہ بھی امریکی صدر کے سامنے۔ چونکہ ایران صدیوں سے امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور امریکہ اس کو دھمکی دیتا ہے، جس کا مقصد صرف ایران کو مسلم ممالک کے اندر ہیرو بنا کے پیش کرنا ہے، تاکہ ایران آسانی کے ساتھ اسلامی ملکوں میں امریکہ کے لیے کام کرنے والے جاسوس پیدا کریں، اور اس ایران کے ذریعے امریکہ کبھی کبھی عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب کو دھمکی بھی لگاتا ہے۔ تو اس دفعہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے اپنے اعلامیہ میں ایران کو دھمکی لگا دی، گویا کہ امریکہ پہ یہ واضح کر دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے پیچھے امریکہ ہے۔ اس دھمکی میں محمد بن سلمان نے کہا کہ میں ایران سے کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ ہمارا پڑوسی اور مذہبی تعلق ہے وہ اس خطے کے ممالک کے ساتھ مثبت تعاون رکھے، تاکہ بین الاقوامی قوانین کو خاطر میں رکھتے ہوئے اس خطہ کا حصہ بن سکے، اور میں ایران کو کہتا ہوں کہ اس خطے کے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ جو بائیڈن کے سامنے اس دھمکی کا اصل مقصد یہ امریکہ پہ واضح کرنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کس کے شہ پہ عرب ممالک کو دھمکی دیتا ہے اور خصوصاً سعودی عرب کی دشمنی مول لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بائیڈن پہ یہ بھی واضح کیا کہ جس طرح امریکی انسانی حقوق کی تعریف کرتا ہے تو پھر ہر ملک کے اپنی ویلیوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندازے سے ظلم کی تعریف کریں گے پھر صرف نیٹو ممالک ہی آپ کے ساتھ رہ سکیں گے، کیونکہ باقی ممالک کے اپنے قوانین اور اپنے ویلیوز ہے۔ تو پہلی دفعہ کسی مسلم حکمران نے اتنے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔